چاہتا ہے, یہ چاہتا ہے کہ گلی محلوں میں لڑائی ہو, یہ چاہتا ہے کہ گلی محلوں میں خون بہے اور اس طرح کا انتشار پیدا ہو جائے کہ میں اقتدار میں نہیں رہا تو ایک افراتفری کا عالم ہو. بات یہ ہے کہ ایک لاس اینجلس ہائی کورٹ کی ججمنٹ بھی ہے. ہمیں مجبور مت کریں کہ آرٹیکل 62 63 آپ پر لگایا جائے کیونکہ آپ صادق اور امین نہیں رہے. وہ لاس اینجلس ہائی کورٹ کی ججمنٹ کیا کہتی ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ آ کے بتائیں. اور کیا جمائمہ خان صاحبہ کے پاس آپ کی ایک امانت موجود نہیں؟ اور اگر وہ موجود ہے تو وہ آپ کی سابقہ اہلیہ کے پاس کیوں موجود ہے؟ اور آپ نے آج تک, آپ کو کیا پتا کہ بیٹیاں کیا ہوتی ہیں؟ یہ تو میاں نواز شریف کا ظرف اور حوصلہ ہے کہ بیٹی کے ساتھ جیل گئے, اپنی آنکھوں کے سامنے بیٹی کی دوسری مرتبہ گرفتاری کو دیکھا اور صبر کر گئے. آپ کو یہ دکھ نہیں پتا بیٹیوں کا, کیونکہ آپ اس لاس اینجلس ہائی کورٹ کی ججمنٹ کو نہیں مانتے. تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی کسی عدالت میں وہ ججمنٹ پیش کریں اور استدعا کریں کہ آپ پہ آرٹیکل 62 63 لگایا جائے؟ تو قانون کو اپنا رستہ اختیار ضرور کرنا چاہیے. اور دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ایک تو ہے نا الزامات, معاملہ یہ ہے کہ خان صاحب کے معاملے میں جو بھی بات ہے, اگر انہوں نے رات اپنی سپیچ میں کوئی گھٹیا بات کی ہے تو وہ خود کر رہے ہیں وہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے خلاف اگر یہ الزام ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو اپنا نام نہیں دے سکے تو یہ آن ریکارڈ ہے یہ بات. تو خان صاحب کے متعلق تو جو مواد ہے وہ اتنا کافی ہے اور اتنا گھنونا ہے کہ اس کے اوپر تو آپ اس طرح سے جو ہے وہ بات کرنا بھی جو ہے نا وہ تھوڑا معیوب لگتا ہے. اچھا رانا صاحب, آپ ایف آئی اے کے عالی طور پر سربراہ ہیں اور آج قبرۂ عدالت میں موجود ہے. ایف آئی اے عدالت کی وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سے ادارے یکجہتی کے لیے, کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ جو تعصب کیا جا رہا تھا سپریم کورٹ میں, جو تعصب عمران خان دے رہے ہیں کہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو اس کے بارے میں کیا؟ یار یہ بات تو ادروائز ہونی چاہیے. دیکھیں نا, ہمارے خلاف جو ہے وہ جھوٹے مقدمے بنائے گئے, ہمارے خلاف جو ہے وہ 2 نمبر پروسیکیوٹر جو ہے وہ کھڑے کیے گئے, ہمارے خلاف جو ہے وہ انویسٹیگیشن کے لیے ایسے گھٹیا لوگوں کو لایا گیا. ایک کو لایا گیا اگر اس نے کام کرنے سے انکار کیا, دوسرے کو, تیسرے کو, چوتھے کو. تو ہمیں تو اس یعنی ایک ایسے پروسیس کا حصہ بنایا گیا کہ جس میں نہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کیس کے اندراج میں, نہ انویسٹیگیشن میں, نہ پروسیکیوشن میں ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا, بلکہ ہمارے ساتھ ناانصافی کی گئی. اور اس پوری ناانصافی کو جو ہے وہ ہیڈ کر رہے تھے شہزاد اکبر. اب یہ شہزاد اکبر کی پوری ٹیم بیٹھی ہے, صرف شہزاد اکبر جو ہے وہ علیحدہ ہوئے ہیں. اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ پچھلے 3-4 سالوں میں بڑی اچھی پروسیکیوشن ہوئی ہے, بڑی اچھی جو ہے انویسٹیگیشن ہوئی ہے, بڑے صحیح مقدمات جو ہے وہ درج ہوئے ہیں, تو بھائی پھر شہزاد اکبر جو اس ٹیم کا سربراہ ہے اسے بھی لا کے بٹھا دیں اور ان سے جو ہے یہ کام جو ہے چلوا لیں. اگر سو موٹو نوٹ, میں ایک وکیل ہونے کے ناطے عدلیہ کی عزت اور احترام جو ہے میں اس سے جو ہے وہ غافل نہیں ہو سکتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ سو موٹو نوٹس جو ہے وہ ایک ایسا عمل اور اختیار ہے, آئینی اختیار ہے عدالت کا کہ جس سے ذریعے وہ فوری انصاف دے سکتی ہے. لیکن بھائی پھر سو موٹو نوٹس جو ہے وہ اس بات کا بھی ہونا چاہیے کہ رات 12 بجے جو ہے وہ ایک جج, اسے کہا گیا کہ حنیف عباسی کو سزا دو, اس نے سزا دینے سے انکار کیا, اسے وہاں سے ٹرانسفر کیا گیا اور تیسرے دن جو ہے وہ اس سے چارج چھڑوایا گیا. اس کے بعد دوسرے جج آئے اور ان جج نے آگے ان کو عمر قید سزا دے دی. میرا جو واٹس ایپ کے اوپر تبادلہ ہوا تھا جج کا وہ آپ کے سامنے ہے. معاملہ یہ ہے کہ یہ سارا جو ایک پروسیس جو ہے وہ ظلم اور زیادتی کا جو چلتا رہا ہے 4 سال, پھر اس کے بھی ہر نقطے کے اوپر جو ہے وہ سو موٹو جو ہے وہ نوٹس ہونا چاہیے. جو یہاں پہ چیف سیکرٹری, آئی جی, سیکرٹری جن کا ٹینیور جو ہے وہ 2-2.5 ماہ سے زیادہ نہیں بنتا, اور وہ فرح خان جو ہے وہ فرح گجر جو ہے اس کے آستانے کے اوپر جا کے لفافہ پکڑاؤ تو ٹرانسفر کروا لو, ان چیزوں کا بھی جو ہے سو موٹو نوٹس ہونا چاہیے. یہ چیزیں بھی جو ہے وہ تثر عوام میں پھیلاتی رہی ہیں, یہ چیزیں بھی جو اخبارات میں چھپتی رہی ہے. ہم اب نیکسٹ ڈیٹ پہ جو ہے وہ عدالت عظمیٰ کے سامنے پیش ہوں گے اور ہم یہ بات جو ہے وہ وہاں پہ سبمٹ کریں گے کہ ہم نے جو کیا ہے ان 5 یا 6 ہفتوں میں. آپ ایک ٹرانزیکشن کا, ایک چیز کا جو ہے وہ آپ جائزہ لیں, اور جہاں کہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ناانصافی ہوئی ہے ہم اس کو کنسیڈ کرنے کو تیار ہیں, اس کو ہٹانے کو تیار ہیں. لیکن
جو 3.5-4 سال ہوتا رہا ہے اس کا بھی 100 موٹو نوٹس ہونا میں اس میں ایڈ کروں گا ایک سیکنڈ میں اس میں ایڈ کروں گا. دیکھیے بات یہ ہے 7 سال سے فورن فنڈنگ کا کیس چل رہا ہے. بطور وزیر اعظم عمران خان نے اس کیس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی, کوئی نوٹس نہیں لیا گیا. معلم جبہ کا کیس بند کروایا گیا عمران خان صاحب کی طرف سے, کوئی نوٹس نہیں لیا گیا. ہیلی کاپٹر کا کیس بند کروایا گیا عمران خان صاحب کی طرف سے, کوئی نوٹس نہیں لیا گیا. پرویز الہی صاحب کا TTO کا کیس ہے, اس کو بند کروایا گیا, کوئی نوٹس نہیں لیا گیا. جب یہ عمران خان صاحب لاہور آئے شہزاد اکبر کے ساتھ اور آ کے احکامات جاری کیے دوسری گرفتاری پر کہ شہباز شریف کو زمین پر سلاؤ, اس کو گدا مت دینا, اس کو کوئی سہولت مت دینا, اس کی کمر خراب ہو, بختر بند گاڑی میں بٹھاؤ اور جھٹکے مارو, اس طرح کے فضول احکامات جاری کیے گئے, کوئی نوٹس نہیں لیا گیا. یہ ایک پروسیکیوٹر ہم نے چینج نہیں کیا, عمران خان صاحب نے 4 پروسیکیوٹر چینج کیے, کوئی نوٹس نہیں لیا گیا. ایک ہوتا ہے پروسیکیوٹر چینج کرنا, ہمارا جج چینج کیا گیا. یہ کیس بینکنگ آفینسز کورٹ کا کیس تھا, آپ سب جانتے ہیں. اس جج نے بینکرز کو پری اریسٹ بیل دی. عمران خان صاحب نے جج کا دائرہ اختیار چیلنج کروایا اور باقاعدہ چلان کے اندر اور ضمنیوں کے اندر ترمیم کر کے کہا کہ اس میں بینکنگ آفینسز نہیں لگتے. تو پروسیکیوٹر تو 4 چینج ہوئے تھے, ہمارا جج چینج کیا گیا, کوئی نوٹس نہیں لیا گیا. اور یہ 4.5 سال سے جو کڑے انتقام کا ہم سامنا کر رہے ہیں, اس میں بشیر میمن صاحب بھی ایک کردار ہیں. جب انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم مجھے بلا کے بطور DG FIA کہتے ہیں کہ یہ چند لوگوں کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں, مرضی کے پروسیکیوٹر لگائے جائیں, ان کو سزائیں دلوانی ہیں, تو بشیر میمن صاحب کے بیان کا تو کوئی نوٹس نہیں لیا گیا. اور BRT پشاور چیخ کے اس کی رپورٹ ADB کی کہہ رہی ہے اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے, کوئی نہ نیب کا کیس بنا اور کوئی نوٹس نہیں لیا گیا. اور دیکھیے ترمیم کی گئی, آرڈیننس کے ذریعے ریٹائرڈ ججوں کو لانے کی ترمیم کی گئی کہ اپنے مرضی کے جج خان صاحب لگوائیں اور مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کو سزا دلوائیں, کوئی نوٹس نہیں لیا گیا. رانا ثناء اللہ خان صاحب کو ایک جعلی کیس میں موت کی چکی میں بند کیا گیا, ہیروئن ڈال کے قید کاٹی, اس کے بعد بیل نہیں ہونے دی گئی, تو مجھے بتائیں اس بات کا بھی نوٹس نہیں لیا گیا. تو بات یہ ہے کہ یہ سارے معاملات ہیں جس کے تحت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سارے لوگوں نے, جب شیخ رشید آ کے کہتا تھا کہ ہفتے بعد شہباز شریف گرفتار ہوں گے, جب فردوس عاشق کہتی تھی کہ رانا ثناء اللہ گرفتار ہوں گے, کیا نوٹس لیا گیا؟ پروسیکیوٹر چینج کیے گئے عمران خان صاحب کی طرف سے, جج چینج کیے گئے, اور یہ سارے کیس ہیں فورن فنڈنگ, BRT, ہیلی کاپٹر, معلم جبہ, ادویات, آٹا, یہ سارے کیس ہیں, ان کو بند کیا گیا, کلین چٹ دی گئی, کوئی نوٹس نہیں لیا گیا. ہم تو عدالت کے سامنے کھڑے ہیں, آج وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ عدالت کے احترام میں یہاں آئے ہیں, ہم لیگلی اپنا کیس کنٹیسٹ کر رہے ہیں, اور جو پروسیکیوٹر والا معاملہ ہے وہ عدالت میں ہم بتائیں گے, مگر حساب عمران نیازی صاحب کو بھی دینا چاہیے کہ 4 پروسیکیوٹر چینج کرتے ہیں, جج چینج کر دیتے ہیں, پوری تفتیش کا رخ موڑ دیتے ہیں اور کوئی نوٹس نہیں لیا جاتا. یہ بڑے چپتے ہوئے سوال ہیں, یہ عمران نیازی صاحب کو ان کا جواب دینا ہوگا. اور میں اس بات کو اس طرح سے جو ہے وہ آرٹیکولیٹ کروں گا کہ ہم یہ سوال نہیں کرتے کہ نوٹس کیوں نہیں لیے گئے, ہم آج یہ مطالبہ کرتے ہیں عدالت عظمیٰ سے, چیف جسٹس آف پاکستان سے, ہم ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ نے اگر شروعات کی ہے, آپ نے بسم اللہ کی ہے, یہ ہماری بھی معلومات ہیں, آپ ان کے اوپر بھی جو ہے وہ آپ 100 موٹو نوٹس لیں, ہمارے کیسز بلا لیں, میرا کیس بلوا لیں, میاں صاحب کا کیس بلوا لیں, آپ وہاں پہ سن لیں, وہیں پہ 100 موٹو نوٹس میں ہمارے کیس سن لیں. اگر ہم قصوروار ہیں, ہم گناہ گار ہیں, تو آپ وہیں پہ جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ سزا دے دیں, آپ ہمارے کیسز جو ہے وہ سن لیں. اور میں یہ بات بھی اور ریکارڈ, میں نے جیل سے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا تھا کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے, یہ زیادتی ہوئی ہے, اس کیس کا جو ہے, اس معاملے کا جو ہے وہ 100 موٹو نوٹس لیا جائے. اور پورے میڈیا پہ اس بات کا شور تھا, لیکن اس وقت تو نہیں لیا گیا. تو ہم عدالت کے اختیار کی عزت بھی کرتے ہیں, اس کے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ بھی کرتے ہیں, لیکن یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جو نوٹسز ہمارے خلاف بنتے ہیں وہ بھی لیں, جو کو ہمارے حق میں بنتے ہیں ان کو بھی لیا. اس میں ایک بات مزید ایڈ کروں گا کہ میاں نواز شریف صاحب کے کیس میں, پاناما کے کیس میں, آپ دیکھیے وہ نیب کا واحد کیس ہے جس کو روزانہ کی بنیادوں پہ چلایا گیا, ڈے ٹو ڈے ٹرائل کیا گیا, اور آپ کے سامنے ہے جج ارشد ملک والا معاملہ, باقی معاملات.
تو اس کا بھی نوٹس نہیں لیا گیا. پاکستان کی تاریخ کا واحد کیس ہے. تو یہ دیکھیے جب کڑا احتساب ہوگا اور اس کے ذریعے وزیر اعظم صاحب کا وہ انتقام لیں گے اور اپنے عہدے کو استعمال کریں گے تو ان چیزوں کا نوٹس بالکل ہونا چاہیے. جی رانا صاحب یہ مجھے بتا دیجیے گا کہ ابھی تک پی ٹی آئی کی جانب سے جتنے بھی جلسے کیے گئے, عمران خان صاحب نے جو اس میں لانگ مارچ کی تاریخ دینے کا کہا تھا کہ ملتان میں دی جائے گی, رات کو بھی وہ اس تاریخ دینے سے جو ہے وہ مڑ گئے ہیں, اپنے بیانیے سے بھی پیچھے ہٹتے ہوئے دکھائی دیے ہیں. کیا یہ وفاقی وزیر داخلہ کا خوف تھا یا کوئی اور وجہ؟ نہیں, کوئی خوف والی بات نہیں ہے. یہ بالکل ڈیٹ دیں اور یہ وہاں پہ جو ہے وہ لانگ مارچ لے کے آئیں, انشاءاللہ تعالیٰ ان کا استقبال کریں گے. کھانے پینے کا انتظام کر دیں. کرنے کی